غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما آغا سید حسن الموسوی الصفی نے گزشتہ کئی برس سے بھارت اور جموں کشمیر کی جیلوں میں نظر بند تمام کشمیری سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ آغا حسن الموسوی نے بڑگام میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میر وائز عمر فاروق کی 4 سال سے جاری غیر قانونی نظر بندی سے رہائی کا خیر مقدم کیا۔ تقریب میں کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام کے علاوہ علماء کرام اور شعراء سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی۔ بھارتی فوج کی راشٹریہ رائفلز اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں نے ضلع کولگام کے مختلف علاقوں میں تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران 5 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کیے گئے نوجوانوں کی شناخت عادل حسین، سہیل، اعتماد، معراج احمد اور سبزار کے طور پر ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا صارفین پر پابندیاں مزید سخت کرتے ہوئے بھارتی پولیس کو بھارت مخالف سرگرمیوں کی نگرانی کے نام پر تمام کشمیریوں کے سوشل اکاؤنٹس تک بلا روک ٹوک رسائی فراہم کر دی گئی ہے۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بشمول واٹس ایپ، ایکس، سنیپ چیٹ، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور ٹک ٹاک تک براہ راست رسائی حاصل ہے۔ ادھر مودی حکومت نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے یوتھ ونگ کے صدر وحید پرا کا پاسپورٹ ضبط کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ سری نگر میں ریجنل پاسپورٹ آفس نے کہا ہے کہ وحید پرا کا پاسپورٹ بھارت کی خود مختاری اور سالمیت کے مفاد میں ضبط کیا گیا۔ پی ڈی پی کے ترجمان نے کہا ہے کہ وحید پرا کا امریکہ کی ویل یونیورسٹی میں فیلوشپ پروگرام میں شرکت کا ارادہ تھا، تاہم پاسپورٹ ضبط ہونے کی وجہ سے اب وہ امریکہ کا سفر نہیں کر سکتے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں سول سوسائٹی کے کارکنوں نے سری نگر میں ایک اجلاس میں بھارت اور پاکستان پر زور دیا کہ وہ جنوبی ایشیا کے خطے میں امن، سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے مذاکرات کے ذریعے تنازع کشمیر کو حل کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ تنازع کشمیر کے مذاکرات کے ذریعے حل سے دونوں ہمسایہ ملکوں بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے گی۔ دریں اثنا کینیڈا اور امریکہ میں مقیم سکس فار جسٹس کے رہنما گرو پتپن سنگھ پنن نے ایک ویڈیو پیغام میں کینیڈین عوام کو بھارت کے ذرائع ابلاغ اور پارلیمنٹ میں کینیڈا پر نیوکلیئر حملے اور سرجیکل سٹرائکس کے بارے میں ہونے والی بحث سے آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے مودی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ سکھ بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔